ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں دساتیر بنے ہوئے ہیں، جمہوریت جن ملکوں کا طرز حکمرانی ہے، وہاں پر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی حاکمیت عوام کی۔ قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، پروردگار ہے، عالم کا پالنہار اور رب ذوالجلال، اس کے ساتھ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کی حاکمیت ہونی چاہیے، ہم تو بندے ہیں، غلام ہیں اس کے، یہ کیسے زمین پہ دعویٰ کر سکتا ہے کوئی شخص؟ چنانچہ اس طرح کی کوئی شک اگر کسی دستور میں ہو تو وہ خلاف اسلام ہے۔ حاکمیت عوام کی، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تو اس کائنات پر قائم ہے، یعنی اس کے لیے مجھے کچھ نہیں کرنا۔ میں جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں تو اللہ کی اس حاکمیت کو قبول کر لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں صرف یہی نہیں کہ اس کو الہ مانتا ہوں، اس کو رب بھی مانتا ہوں، اس کائنات کا بادشاہ بھی مانتا ہوں۔ یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ چیز قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، اس حد تک یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن جب سیاست میں یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کی حاکمیت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی نظم بنایا گیا ہے اس میں فائنل اتھارٹی کون ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ یعنی یہاں تک کہ اگر مذہب کے معاملے میں بھی کوئی اختلاف ہوگا تو فیصلہ کون کرے گا؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا فیصلہ اس کائنات کا پروردگار سنائے گا آسمان سے، وہ جب تک سناتا تھا اس وقت تک ہر ایک کو اسے ماننا تھا، اگر وہ نہیں سنائے گا تو پھر سیاسی نظم میں فیصلہ عوام کریں گے۔ تو میرے نزدیک یہ ایک بات اپنی ذات میں درست ہے، لیکن اس کا غلط محل میں استعمال ہے جس کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کرنا چاہیے۔ یہ کائنات کی حاکمیت، میرے وجود کی حاکمیت یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ نظم سیاسی میں آخری فیصلہ کس کے پاس ہے؟ تو وہ میرے نزدیک عوامی کے پاس۔ جیسے مثلا ہم کہتے ہیں عام طور پہ بھئی اس گھر کا مالک میں ہوں، تو اس وقت پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہوں کہ اصل مالک میں ہوں، بلکہ میں تو ایک جو وہاں پر زمین ہے اس میں اپنا تصرف کی ملکیت کو ثابت کر رہا ہوں، ورنہ مالک تو اللہ ہے ہر چیز کا۔ بالکل اسی طرح جیسے رب کا لفظ ہے، آپ دیکھیں نا عربی زبان میں رب کا لفظ آپ کے آقا کے لیے استعمال ہو جاتا ہے جس کے ہاں آپ کام کرتے ہیں، قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح رب الدار آپ کہتے ہیں، گھر کا مالک کہتے ہیں نا۔ یہ سب آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو مشہور روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قرب کی کیا نشانیاں ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ تلد الامد ربتھا، تالد الامت اور ربتھا، تو وہاں پہ ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ حاکمیت کا لفظ یہاں اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ اگر آپ الفاظ کے ساتھ جائیں گے تو یہ بالکل ایسی بات ہوگی جیسے بعض مذہبی لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھیے اس دنیا میں سب سے بڑے قائد کی حیثیت تو پیغمبروں کو حاصل ہے، تو قائد اعظم کو قائد اعظم کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو اس میں لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ الفاظ اپنی خاص نوعیت میں بولے جاتے ہیں۔ جب ہم نظم سیاسی کے بارے میں حاکمیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میں اس وقت وہ بحث نہیں کر رہا کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حاکمیت کی کیا اوصاف ہے، اسے غلطیوں سے پاک قرار دیا جاتا ہے، وہ بحث بالکل ایک لایانی بحث ہے۔ اس میں سادہ چیز یہ ہے کہ آخری فیصلہ کس کے پاس ہے؟ کیا بادشاہ کے پاس ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے آخری فیصلہ؟ آخری فیصلہ کسی ملک کے لوگوں کے پاس ہے۔ یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے فیصلے کریں، اس لیے کہ جب یہ قانون بنا دیا جائے گا کہ امرہم شورا بینہم، تو پھر بینہم میں لوگ ضمیر کا مرجع ہیں، یہ فیصلہ انہی کو کرنا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ تعبیر اس کی تعبیر ہے۔ لفظ حاکمیت جس طرح سے ساورینٹی وغیرہ زیر بحث آیا ہے ہمارے ہاں، خاص طور پر علم سیاست کی بحثوں میں، اس میں جب لوگوں نے دیکھا کہ خاص طرح کی فلسفیانہ بحث ہو رہی ہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ جو اوصاف وہاں بیان کیے جا رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی میں ہو سکتے ہیں، تو ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ یہاں ایک سیاسی فیصلہ ہم کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کسی گھر کے مالک کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی دفتر کے مالک کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اصل فیصلہ کن اتھارٹی عوامی ہے۔